الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، سنا ہوا بھی یہی ہے اور تجربات بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جب کمینہ آدمی غالب آتا ہے، جب طاقت محسوس کرتا ہے، جب اپنے آپ کو زور آور محسوس کرتا ہے تو وہ کمینگی کی انتہا تک چلا جاتا ہے۔ نہ اسے اپنے کسی عہد و پیمان کا خیال ہوتا ہے، نہ اس کو اپنی رشتہ داریوں کا لحاظ ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اس کے بس میں۔ اس کے بالکل برعکس ایک شریف آدمی، ایک وزادار آدمی، ایک اخلاق والا آدمی، کردار والا آدمی اگر اپنے دشمن کو مغلوب بھی دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی باوقار، بے شک دشمنی کا بھی رویہ ہو تو باوقار رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ کفار و مشرکین جو تھے، انہوں نے تو خیر جس طرح کی کمینگی دکھائی تھی اور جس طرح کی طرز عمل کے ساتھ انہوں نے زمین کے سب سے بہترین انسانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، وہ ظاہر و خیر محمد رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا کس کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک کا نام لیں، آل یاسر کا نام لیں، بلال حبشی کا نام لیں، خباب بن عرب کا نام لیں، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ جن جیسے لوگ چشم فلک میں پھر نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، ستم کی انتہا کر دی۔ اس طرح کے لوگ اب ان کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ تو یہ آ گئے ہیں، صلح کی پیشکش لے کر آ گئے ہیں، امن کے معاہدے کو یہ بحال رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے اور ان کو رعایت دے دی جائے۔ اللہ کا قرآن کا کیف، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا، اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق تک دے ڈالی۔ ہاں جی، کیف، اب کیسے ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے؟ یہ جب بھی طاقت میں آتے ہیں اہل ایمان کو اذیت و عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ کفر کا مزاج کل بھی جس طرح کا تھا آج بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ پڑوس کی سرزمین پر دیکھیں کہ جب تک ان کے فوجی نہیں نکلے تھے تو یہ بھیک مانگا کرتے تھے صلح کی، امن کی، اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، ہمارے ساتھ بیٹھو، اور معاہدے طے ہو رہے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے بندے نکال لیے تو ایک ایک دن میں 20 جہاز بھیجتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر بمباریاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ تو جب بھی ان کا پد غلبہ چلتا ہے، جب بھی ان کا غلبہ ہوتا ہے تو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیفا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اب ان کے ساتھ صلح کی جائے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ غالب آ جائیں علیکم تمہارے اوپر، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ یہ لحاظ کریں الا ولا يرقبوکم، نہ یہ لحاظ کریں کسی رشتے کا اور نہ یہ لحاظ کریں کسی عہد و پیمان کا۔ یہ اگر یہ غالب آ جائیں، اگر یہ طاقت پکڑ لیں، اگر تمہارے اوپر یہ فتح حاصل کر لیں تو ان کو کوئی لحاظ نہیں رہے گا کہ تم ان کے رشتہ دار ہو، اور ان کو کوئی اس چیز کا لحاظ نہیں رہے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے یا ان کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ سے ہذیان، بغض جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، لیکن جو کچھ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو یہ منہ سے نکالتے ہیں۔ ہاں جی، ان کے منہ کے سے نکلنے والا بغض جو ہے وہ تھوڑا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ وہ تو بغض سے بھرے ہوئے ہیں اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں بنتا، ہم تمہارے ساتھ جھگڑنے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ بِالْغَيْظِ، جب یہ تم سے واپس پلٹتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ غصے کی انتہا ہوتی ہے کہ یہ غصے کی وجہ سے انسان اپنے ہاتھ کو کاٹنے لگے۔ ہاں جی، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ بِالْغَيْظِ، اللہ کا قرآن، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مر جاؤ اپنے اس غضب میں۔
مر جاؤ تم اپنے اس غضب میں، اس غصے میں تم مر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا کیف وَإِن یظہروا علیکم، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو رعایت دی جائے؟ ان یظہروا علیکم، اگر یہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ یہ رشتہ داریوں کا خیال کریں، نہ یہ کسی معاہدے کا اور عہد و پیمان کا خیال کریں، اور یرضونکم بافواہہم، یہ زبانی کلامی تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی زبانوں سے تمہیں پرچا رہے ہیں، تمہیں مطمئن کر رہے ہیں، یہ زبانی کلامی یعنی دھوکہ تمہیں دے رہے ہیں، ہاں جی، یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ اس سے بڑے ہوئے ہیں، ان کے دل وہ بات نہیں کہہ رہے جو ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ ان کی زبانیں ادا نہیں کر رہی ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ گناہ گار ہیں اور وہ فاسق ہیں، اور یہ نیک نہیں ہیں جس طرح کے نیک نظر آ رہے ہیں، یہ صلح پسند نہیں ہے جس طرح کے صلح پسند نظر آ رہے ہیں، یہ کھلے کے آگے سیدھے ہیں، ورنہ اگر ان کو آزاد ماحول مل جائے تو ہر قسم کی زیادتی کرنے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں، اور ہر قسم کی زیادتی کرنے پر یہ آمادہ رہتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، تمہیں کوئی خیر پہنچے تو سُؤْهُمْ، تو ان کو تکلیف ہوتی، تم کو کامیابی حاصل کر لو تو ان کو تکلیف ہوتی، اگر وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے فَیَفْرَحُوا بِہَا، خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ ان کے اندر کا حال ہے، ان کے ساتھ کیسے رعایت کی جائے، ان کو کیسے گنجائش دی جائے؟ اس لیے اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن نے مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کے ساتھ لڑو، جب تک فتنہ باقی نہ رہے اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہو، اور ان کے ساتھ لڑنا جنگ کے لیے نہیں ہے، ان کے ساتھ امن کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ جب تک یہ زمین پر طاقت کے ساتھ موجود رہیں گے زمین کے کسی کونے میں امن نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ شرارتیں کرتے رہیں گے، انسانیت کو تباہ کرتے رہیں گے، برباد کرتے رہیں گے۔ یہ طاقت میں نہ ہوں، طاقت میں اسلام ہوگا تب دنیا کے اندر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ قرآن پڑھ کر ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ پاک مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ جیسی تیسی گزری ہے اس گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، اور آنے والی زندگی جو ہے اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر پر محمد رسول اللہ کی ملاقات کی عزت نصیب فرما، اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اللہ پاک شہادت کی زندگی، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد لا الہ الا اللہ۔